آج کے اس نئے ایکسپلینر میں خوشامدید۔ آج ہم ایک ایسے طبی معاملے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بالکل خاموشی سے، کسی کو خبر ہوئے بغیر ہماری اگلی نسل کے ذہنوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا خطرہ ہے جو بظاہر نظر تو نہیں آتا، لیکن اس کے اثرات حد سے زیادہ تباہ کن ہے۔ تو چلیے سیدھا اس کی گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ ڈیٹا اور رپورٹس میں الجھنے سے پہلے ذرا ایک لمحے کے لیے ہری پور کے ایک دہاڑی دار مزدور عامر شہزاد کی کہانی سنیں۔ ان کی 8 سالہ بیٹی ہے توبہ۔ عامر بتاتے ہیں کہ وہ بچی کبھی ان کے گھر کی رونق ہوا کرتی تھی، پڑھائی میں بھی بہت تیز تھی، لیکن پھر اچانک وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ اب وہ نہ ہنستی ہے نہ کھیلتی ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس کی دماغی نشوونما مستقل طور پر رک چکی ہے۔ دیکھیں، یہ صرف ایک میڈیکل رپورٹ نہیں ہے، یہ ایک جیتی جاگتی انسانی کہانی ہے جو بتاتی ہے کہ اصل میں ہمارا داؤ پر لگا کیا ہے۔ تو چلیے اپنے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہ چھپا ہوا صحت کا بحران آخر ہے کیا؟ ہم بات کر رہے ہیں سیسے کی، جسے انگریزی میں لیڈ کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام دھات نہیں ہے، یہ ایک انتہائی زہریلا خاموش قاتل ہے جو سیدھا بچوں کے دماغ اور ان کے اعصابی نظام کو نشانہ بناتا ہے۔ اس زہر کے جسم میں جانے سے بچوں کی ذہانت یعنی IQ لیول تیزی سے گر جاتا ہے، یادداشت کمزور پڑ جاتی ہے اور کسی بھی چیز پر توجہ دینا ان کے لیے تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات جانتے ہیں کیا ہے؟ ماہرین کے مطابق بچوں کے لیے اس کی کوئی بھی سطح محفوظ نہیں ہے۔ اس کی معمولی سی مقدار بھی بہت بڑا نقصان کر سکتی ہے۔ اب یہاں آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ آخر یہ بچوں ہی کو کیوں اتنا متاثر کرتا ہے، بڑوں کو کیوں نہیں؟ دراصل حیاتیاتی طور پر بچوں کا جسم بڑوں کے مقابلے میں اس سیسے کو کہیں زیادہ تیزی سے اور بہت زیادہ مقدار میں اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ ان کے چھوٹے اور تیزی سے بڑھتے ہوئے جسم اس زہریلے مادے کے آگے بالکل بے بس ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، دیکھتے ہیں کہ یونیسیف اور منسٹری آف ہیلتھ کا ڈیٹا ہمیں کیا کہانی سنا رہا ہے۔ ذرا اس حقیقت پر غور کریں، یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ 7 بڑے شہروں میں 2100 سے زائد بچوں کے ٹیسٹ کیے گئے، اور پتہ کیا چلا؟ ہائی رسک علاقوں میں 12 سے 36 مہینے کی عمر کے تقریباً ہر 10 میں سے 4 بچوں کے خون میں سیسے کی سطح خطرناک حد تک بلند ہے۔ یعنی یہ کوئی اکا دکا کیسز نہیں ہے، ہم ایک بہت بڑے اور انتہائی وسیع مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم شہروں کا موازنہ کریں تو ایک خوفناک فرق سامنے آتا ہے۔ ہری پور کا ہتار انڈسٹریل ایریا دیکھ لیں، وہاں 88% بچوں کے خون میں سیسا سیف لمٹ سے زیادہ ہے۔ اسی کے مقابلے میں کراچی میں یہ شرح تقریباً 21% ہے، جبکہ اسلام آباد میں یہ صرف 1% ہے۔ یہ گراف بالکل صاف بتا رہا ہے کہ جو بچے صنعتی علاقوں کے قریب رہتے ہیں وہ کس قدر شدید خطرے کے سائے میں جی رہے ہیں۔ تیسرا حصہ، سب سے اہم سوال، یہ سیسا آخر آ کہاں سے رہا ہے؟ آپ شاید یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ زہر ہماری روزمرہ کی عام چیزوں میں چھپا ہے۔ سب سے بڑا ذریعہ تو بیٹریوں کی غیر محفوظ ری سائیکلنگ ہے، لیکن بات صرف یہیں تک محدود نہیں ہے۔ ہلدی جیسے مسالوں میں ملاوٹ، بچوں کے وہ شوخ رنگوں والے پلاسٹک کے برتن اور گھروں میں ہونے والا سیسے والا پینٹ، یہ سب اس زہر کو ہمارے گھروں تک لا رہے ہیں۔ اور سب سے افسوسناک پہلو تو یہ ہے کہ فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدور انجانے میں اپنے ہی کام کے کپڑوں پر یہ سیسا لگا کر گھر لے آتے ہیں، اور یوں ان کے اپنے ہی بچے اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کا گھر کہاں ہے یہ بھی بہت معنی رکھتا ہے۔ راولپنڈی، ہری پور اور کراچی جیسے شہروں کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ 92% سے زیادہ متاثرہ بچے وہ ہیں جو کسی فیکٹری یا بھاری ٹریفک والی سڑک سے محض 1 یا 2 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتے ہیں۔ اتنے قریب رہنا دراصل اپنے آپ میں ایک مستقل خطرہ بن چکا ہے۔ اور جب ہم ان علاقوں کے پانی کی بات کرتے ہیں تو صورتحال مزید تشویشناک ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہتار لیبر کالونی کے پانی کا جب ٹیسٹ کیا گیا تو اس میں 50 مائکرو گرام فی لیٹر سیسا پایا گیا۔ یہ مقدار کسی بھی گلوبل سیفٹی سٹینڈرڈ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ذرا سوچئے، پینے کے اس بنیادی پانی کے ذریعے یہ زہر روزانہ ننھے بچوں کے جسموں میں اتارا جا رہا ہے۔ چوتھا حصہ، اس کی خاموش تباہی، صحت اور ہماری معیشت پر اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، ذہنی زوال تو اپنی جگہ، لیکن اس کی وجہ سے بچوں کے جسم بھی تباہ ہو رہے ہیں۔ متاثرہ بچوں میں سے لگ بھگ 29% شدید غذائی کمی کا شکار ہیں۔ تقریباً 40% کی قد اور جسم کی نشوونما رک چکی ہے، اور 55% سے زیادہ بچوں میں خون کی شدید کمی یعنی اینیمیا پایا گیا ہے۔ کراچی اور لاہور جیسے بڑے شہروں میں تو اینیمیا کی یہ شرح 60% سے بھی اوپر جا چکی ہے۔ یہ الارمنگ ہے۔ تو یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ اس کا بروقت علاج کیوں نہیں ہوتا؟ اصل مسئلہ تشخیص میں ہے۔ ہمارے ہاں کے عام کلینکس اور اسپتالوں میں سیسے کو ڈیٹیکٹ کرنے کی سہولت ہی موجود نہیں ہے۔ سیسا خون میں شامل ہو کر ہڈیوں میں چھپ کے بیٹھ جاتا ہے،
اور برسوں تک کوئی علامت ظاہر نہیں کرتا؟ چونکہ ڈاکٹروں کے پاس اس خاص کیمیکل ٹیسٹ کی سہولت نہیں ہوتی تو وہ جڑ کا علاج کرنے کے بجائے صرف سامنے نظر آنے والی علامات کی دوائیاں دیتے رہتے ہیں، جس سے اصل مسئلہ وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ اب اس نمبر کو دیکھیں، 6 سے 8%۔ سننے میں شاید بہت چھوٹا نمبر لگ رہا ہو، لیکن دراصل یہ پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار یعنی GDP کا وہ سالانہ نقصان ہے جو صرف اور صرف اس سیسے کی آلودگی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ اربوں ڈالرز کا نقصان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ صرف کسی ایک علاقے کی صحت کا مسئلہ نہیں رہا، یہ ہماری ایک بہت بڑی قومی اور معاشی ایمرجنسی بن چکا ہے۔ آخری اور 5واں حصہ، ایک سیسے سے پاک مستقبل کی طرف کیسے بڑھا جائے۔ خیر، ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ حکومت اور یونیسیف نے مل کر ایک نیشنل ایکشن پلان تیار کیا ہے۔ اس میں 3 بڑے قدم اٹھائے جا رہے ہیں۔ پہلا، بچوں کی باقاعدہ بلڈ ٹیسٹنگ کو عام کرنا۔ دوسرا، یہ جو لیبر کالونیاں فیکٹریوں کے بالکل ساتھ بنی ہیں، انہیں وہاں سے دور محفوظ مقامات پر منتقل کرنا۔ اور تیسرا اور سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ سال 2040 تک پاکستان کو اس سیسے کی آلودگی سے مکمل طور پر پاک کر دیا جائے۔ اور ہاں، امید کی ایک کرن یہ بھی ہے کہ اس جانب پیش رفت شروع ہو چکی ہے۔ پچھلے کچھ عرصے کی آگاہی مہمات اور کوششوں کے بعد پاکستان کی پینٹ انڈسٹری نے اپنے رنگوں میں سیسے کا استعمال کافی حد تک ختم کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر ارادہ پختہ ہو تو ہم اپنی صنعتوں کے کام کرنے کے انداز کو بدل سکتے ہیں۔ تو اس سب کو سمجھنے کے بعد اب ہمیں ایک سوال پر غور کرنا ہوگا۔ ہدف تو 2040 کا طے ہو گیا ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن کیا ہم واقعیتاً اتنی جلدی اپنی صنعتوں اور اپنے رویوں میں تبدیلی لا پائیں گے جو ہماری اگلی نسل کے ذہنوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے؟ کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ طوبہ جیسے معصوم بچوں کے پاس انتظار کرنے کے لیے دہائیاں نہیں ہیں۔ اس اہم موضوع پر آج کے ایکسپلینر میں بس اتنا ہی۔ ہمارے ساتھ شامل رہنے اور حقائق کی تہہ تک پہنچنے کے سفر